بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وألحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، امام طریقہ قادریہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس وعظ کا ذکر خیر جاری ہے، اور یہ آج اس کی 68ویں قسط ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اس سلسلے کا آغاز کرنے سے قبل ہم ذکر کرتے ہیں اس حدیث مبارکہ کا جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح مسافر ہو یا کسی راستے کو عبور کرنے والے ہوں. اس روایت کو نقل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا اور پھر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو جس طرح تم مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے ہو. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ فرمایا کرتے تھے جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی تندرستی کے اوقات میں سے کچھ حصہ اپنی بیماری کے اوقات کے لیے رکھو، اور اپنی زندگی کے ایام میں سے کچھ حصہ اپنی موت کے لیے رکھو.
اس حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو۔ یہ حدیث نصیحتوں کی تمام اقسام کی جامع ہے، کیونکہ مسافر لوگوں کو بہت کم جانتا پہچانتا ہے۔ اس میں حسد، عداوت، کینہ، نفاق، نزاع اور باقی تمام رذائل کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان تمام رذائل کا منشا لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جب وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بعض لوگ اس سے زیادہ اچھے حال میں ہیں تو وہ ان سے حسد کرنے لگتا ہے، اور چونکہ اس کا کسی اجنبی جگہ پر رہنا بہت کم ہوتا ہے اور نہ اس کے ہاں باغات ہوتے ہیں، نہ کھیت ہوتے ہیں اور نہ اہل و عیال ہوتے ہیں، تو گویا دنیا میں دل لگانے کا کوئی سبب اسے میسر نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا کہ تم اپنی تندرستی کے اوقات میں سے کچھ بیماری کا حصہ رکھ لو، یعنی کچھ وقت اپنی بیماری کے لیے رکھو، یعنی تندرستی کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول رہو، کیونکہ بیماری کے ایام میں تم اتنی عبادت اور اطاعت نہیں کر سکو گے، اور اپنی زندگی کے ایام میں سے موت کا حصہ رکھو، یعنی اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت جانو اور اپنی زندگی کے ایام کو بے فائدہ کاموں میں اور سہو اور غفلت میں نہ گزارو، کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور اس کی امیدوں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی نصیحت میں فرمایا، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ تم موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، کیا پتہ تمہیں شام دیکھنی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ عمل صالح کی تیاری کرو اور اس پر متنبہ کیا ہے کہ لمبی امیدیں نہ باندھو اور دنیا کی دل فریب اور دل نشین چیزوں کی طرف مائل نہ ہو۔ نیز فرمایا، تم تندرستی کے ایام میں سے کچھ بیماری کے ایام میں رکھو، یعنی تم صحت کے ایام کو غنیمت جانو اور زیادہ عبادت کرو، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں تمہیں کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ تم زیادہ نیک عمل نہ کر سکو۔ اسی طرح فرمایا، تم اپنی زندگی کے ایام میں سے موت کے لیے حصہ رکھو، یعنی اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت جانو اور ان کو فضول اور بے مقصد کاموں میں نہ گزارو، کیونکہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو اپنے عمل کی کمی کے اوپر ندامت ہوتی ہے۔ سو یہ حدیث کتنے خیر کے معانی کو جامع ہے، اور اسی وجہ سے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو
اپنی 40 میں داخل کیا ہے، اور ہم نے اس کی شرح میں اس کی وضاحت کی ہے۔ وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه یعنی بمباعده۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا پیٹھ موڑتے ہوئے کوچ کر رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، پس تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت ہی جامع حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام نصیحتوں اور باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں 56ویں مجلس کا، جو کہ منعقد ہوئی 19 رمضان المبارک 545 ہجری بروز اتوار بوقت صبح بمقام خانقاہ شریف۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، نفسانی خواہشوں سے رک جا، انہیں حاصل نہ کر، اللہ کی تقدیر اور موافقت کے بغیر خواہشات کو حاصل نہ کر، نہ اپنی خود مختاری سے نہ اپنی خواہش سے، خود پر جبر کرتے ہوئے، گویا نہ چاہتے ہوئے زہد کے ذریعے خواہشیں حاصل کر، زہد اور بے رغبتی کے ہاتھ ہلاتے ہوئے مقدر خواہشیں حاصل کر اور انہیں نفس تک پہنچائے۔ زہد ضروری ہے، اور اپنی حالت کے علم سے پہلے اس کی ضرورت ہے۔ زہد و بے رغبتی تاریکی میں ہوتے ہیں، اور رغبت و توجہ روشنی میں۔ ابتدائی حالت تاریکی ہے، اس سے نکلے گا تو روشنی دکھائی دے گی۔ قدرت تاریکی ہے، اور قدرت والے کے ساتھ تیرا قیام روشنی ہے۔ تیرا اول معاملہ تاریکی ہے، اللہ کی طرف سے جب یہ کھل جائے گا اور تو اس کے حضور میں ثابت قدم ہو جائے گا، تیرا معاملہ روشن ہو جائے گا۔ معرفت کے چاند کی روشنی جب پھیلتی ہے تو قدر کی رات کی تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا آفتاب جب چمک جائے گا تو ہر طرح کی قدورتیں اور تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ وہ تمام چیزیں جو تیرے قریب ہیں یا تیرے سے دور ہیں، سب تجھ پر ظاہر ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے جو تجھ پر مشکل حالات تھے وہ سارے واضح ہو جائیں گے۔ تجھے خبیث اور پاک میں تمیز ہو جائے گی، اور دوسروں کے اور اپنے معاملات کے بارے میں فرق سامنے آ جائے گا۔ مخلوق کی مراد اور اللہ کی مراد میں فرق کرنے لگے گا۔ مخلوق کا اور خالق کا دروازہ الگ الگ دیکھنے لگے گا۔ اب
خالق کے دروازے پر ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ تیرا دل اللہ کے مشاہدے کے طعام سے کھائے گا، انس کی شراب سے پیے گا، اور قبول کی خلعت سے نوازا جائے گا۔ پھر مخلوق کی مصلحتوں کے لیے مخلوق کی طرف لوٹا دیا جائے گا تاکہ انہیں گمراہی سے واپس لایا جائے، اللہ کی طرف لوٹایا جائے، گناہوں سے بچایا جائے۔ یہ لوٹنا سخت مضبوطی اور دائمی حفاظت اور سلامتی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بے خبر اور اس پر ایمان لانے والے، تو مغز کے بغیر چھلکا ہے اور فقط ایک ٹیک لگانے والی لکڑی ہے جو خستہ حال ہے اور جلانے کے کام آ سکتی ہے۔ ہاں، مگر توبہ کرنے اور ایمان لانے اور تصدیق کرنے میں نجات ہے۔ تجھ پر افسوس اگر تو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور تصدیق کر لے اور تقدیر کے ساتھ موافقت کرے تو بھلائی اور سلامتی اور شیرینی پائے۔ اگر ایسا نہ کرے تو اس میں کانچ کے ٹکڑے پائے گا جو تیری زبان اور تالو اور جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ میری بات مان لے، یہ طے ہے کہ میں تیری رسیوں کو بل دیتا ہوں۔ میری بات مان لے اور مجھ سے دشمنی نہ کر۔ میرے اور تیرے بیچ میں کس چیز کی عداوت ہے؟ میں تیری عبادتوں کے لیے ایک مسجد کی طرح ہوں۔ تیری نجاستیں اور میل کچیل دور کرتا ہوں، تیرے لیے راستہ صاف کرتا ہوں اور اس میں تیرے لیے کھانا پینا رکھتا ہوں۔ میں یہ سب تیرے ساتھ کرتا ہوں اور اس کا کچھ بدلہ بھی نہیں چاہتا۔ میری اجرت، میرے پیالے کا بھرنا تیرے ذمہ نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کے ذمہ ہے۔ میرا مشغلہ تو محض اللہ کے لیے طالب علموں کی خدمت کرنا ہے۔ جب اللہ کے لیے تیری طلب درست ہو جائے گی تو تیری خدمت بھی میری ذمہ داری میں شامل ہو جائے گی۔ جب بندے کا ارادہ اور اس کی طلب مکمل طور پر اللہ کے لیے ہو جائے تو سب چیزیں اس کی خدمت کے لیے مسخر ہو جاتی ہیں۔ اے بیٹا، تو اپنے نفس کو خود نصیحت کر، میرا یا کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ میرا باز تیرے ظاہر پر اور تیرا باز تیرے باطن پر اثر کرتا ہے۔ اپنے نفس کو ہمیشہ موت کے ذکر کی نصیحت کر، تمام اسباب اور علاقوں سے تعلق ختم کر دے اور سب مالکوں کے مالک، پیدا کرنے والے عظیم و علیم سے واسطہ رکھ۔ اسی کی رحمت اور شفقت کے دامن سے لپٹ جا، اس کے غیر کی طرف دھیان نہ کر، وہ غیر تجھے اس سے دوری میں ڈال دے گا۔ تم میں سے جب کوئی میرے ہاتھ پر نجات پاتا ہے تو میں اس کے لیے نہایت خوش ہوتا ہوں، اور جب کسی کو نصیحت کروں اور وہ نہ مانے
تو اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ایمان والا میرے لیے قریب ہوتا ہے اور منافق مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ اے منافقو، میں تم پر غصہ کر کے اللہ کی موافقت کرتا ہوں۔ اس نے مجھے تم پر دہکتی ہوئی آگ بنا دیا ہے۔ اگر تم توبہ کرو اور جو میں کہوں اسے قبول کرو اور میری سخت کلامی پر صبر سے کام لو تو میں تم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک بن جاؤں گا۔ تم پر افسوس ہے کہ تم شرم نہیں کرتے۔ تمہاری اطاعت اور تابع داری ظاہری ہے جبکہ باطن میں گناہ ہے۔ تم عن قریب بیماری اور موت کے پنجے میں جکڑے جاؤ گے، پھر اللہ کی آگ دوزخ کی قید میں کر دیے جاؤ گے۔ اے عملوں میں کوتاہی کرنے والوں، تم ذرا بھی شرم نہیں کرتے، رات دن فضول باتوں میں بیکار لگے رہتے ہو، عمل کرنے میں کوتاہی کرنے کے باوجود اللہ کی نعمتوں کی تمنا رکھتے ہو۔ اعمال خیر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تمہارے نفسوں کو اس کی عادت ہو۔ شروع میں ہر نئے کام کرنے والے کے لیے ایک دہشت ہوتی ہے، آخر کار تم صاف اور خالص ہو جاؤ گے۔ سب قدورتیں جاتی رہیں گی۔ اگر توبہ کرو تو ابتدا اور انتہا دونوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کی معرفت کے میدان میں اتر آؤ، مقرب ہو جاؤ گے۔ اے اپنے مالک کی خدمت سے بھاگنے والوں، اے اپنی رائے کے ساتھ نبیوں اور رسولوں اور اصفیاء کی رائے سے بے پرواہی برتنے والوں، اے خالق کو چھوڑ کر مخلوق پر بھروسہ کرنے والوں، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ملعون من كانت ثقته بمخلوق مثله، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ملعون ہے وہ جس کا اپنے جیسی مخلوق پر بھروسہ ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہ دنیا کو طلب کر، نہ اس کی کسی چیز کے لیے غصہ کر، کیونکہ یہ تیرے دل کو اسی طرح خراب کر دے گا جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تجھ پر افسوس، تجھ میں دنیا کی محبت اور تکبر دونوں جمع ہیں۔ اگر ان دو خصلتوں والا توبہ نہ کرے تو اس کے لیے نجات نہیں۔ عقل کر، تو کون ہے اور کیا شے ہے اور کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ سوچ اور تکبر نہ کر۔ تکبر تو وہ کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں اور اس کے نیک بندوں سے ناواقف ہے۔ اے کم عقل، غرور کر کے بلندی کی تمنا کرتا ہے، اس کے خلاف کر، تجھے بلندی حاصل ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ عز وجل ومن تکبر وضعہ اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے
اللہ اسے پست کرتا ہے۔ جس نے آخرت کو پسند کیا وہ پہلے لوگوں کی صف میں شامل ہوا، اور جس نے تھوڑے کو پسند کیا اسے بہت کچھ ملا۔ جو شخص ذلت پر راضی ہوا اسے عزت ملی۔ تو کمتر درجے کو پسند کر لے تاکہ امر تیرے حق میں بدل جائے۔ جو تقدیر کے آگے جھکا اور اس پر راضی ہوا اللہ اسے بلند کرتا ہے، جو ہر شے پر قدرت والا ہے۔ عاجزی اور حسن ادب اللہ سے قریب کرتے ہیں، بے ادبی اور تکبر اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اطاعت اور فرما برداری تیری اصلاح کرتے ہیں اور تجھے قریب کرتے ہیں، جبکہ نافرمانی تجھے خراب کرے گی اور اللہ سے دور کرے گی۔ اے بیٹا، دین کو ایک انجیر کے بدلے نہ بیچ۔ اپنے دین کو بادشاہوں اور امیروں اور حاکموں کے انجیر اور حرام لقمے کے بدلے نہ بیچ۔ جب دین کے بدلے دنیا کھائے گا تو تیرا دل سیاہ ہو جائے گا، اور سیاہ کیسے نہ ہو کہ تو مخلوق کی عبادت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اے رسوا و ذلیل، اگر تیرے دل میں نور ایمان ہوتا تو حرام اور مشکوک اور مباح میں فرق کر لیتا، اور جو چیز دل کو سیاہ کرتی ہے یہ روشن بناتی ہے، اور جو چیز تیرے دل کو اللہ سے قریب کرتی ہے یہ دور کرتی ہے، اس میں امتیاز کر لیتا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جاہل، میں تو اللہ کی ذات پر توکل اور کسب کے سوا کوئی اور چیز کو نہیں پہچانتا۔ ایمان کے شروع میں کسب کے ذریعے لین دین ہوتا ہے، پھر ایمان کے طاقت پکڑ لینے پر اللہ اور تیرے درمیان جو واسطے ہیں ان کے اٹھ جانے کے بعد اللہ سے لین دین ہوتا ہے۔ دل مضبوط ہو جانے پر اللہ کے حکم سے مخلوق کے ہاتھوں پر لیتا ہے، اور میرے قول براہ راست کے یہ معنی ہے کہ دل کا وسائط اور شرک کے ساتھ ٹھہراؤ نہ ہو، احکام الہی پر عمل کرے اور مخلوق خدا سے لین دین کرے۔ جب وہ تعریف یا برائی کریں یا کوئی قبول یا ناقبول ہو تو کان بند کر لے، اگر وہ کچھ دیں تو اسے فعل الہی کے تحت سمجھے۔ اولیاء اللہ تو غیر اللہ سے گونگے بہرے ہیں، ان کے نزدیک تو صرف اللہ ہی خلقت کا مددگار ہے اور اللہ ہی رسوا کرنے والا ہے، اور وہی عطا کرنے والا اور نقصان پہنچانے والا ہے، وہی فائدہ کرنے والا ہے۔ ان کے پاس بغیر چھلکے کے مغز ہے اور بغیر قدورت کے صفائی، بلکہ صفائی در صفائی اور پاکیزگی در پاکیزگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ان کے دلوں سے ساری مخلوق کو باہر نکال دیتی ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہتا۔ ان کے دلوں میں غیر اللہ کے بجائے صرف اللہ کا ذکر خفی باقی رہتا ہے۔ اللہم ارزقنا العلم بک، اے اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما۔
پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تجھ پر افسوس، تجھے یہ گمان ہے کہ تو اپنی کھوٹ چلانے کے لیے مجھ پر قدرت رکھتا ہے۔ اے منافق، اگر مجھے شریعت کا حکم نہ ہوتا تو میں تیری طرف توجہ کرتا اور تجھے رسوا کر دیتا۔ تو میرے ساتھ الجھ کر خود کو خطرے میں نہ ڈال، کیونکہ مجھے اللہ اور اس کے محبوب بندوں کے علاوہ کسی سے شرم و حیا نہیں۔ جب کوئی خاص بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو ساری مخلوق اس کے دل سے گر جاتی ہے اور سب اس سے یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درختوں سے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یوں وہ مخلوق کے بغیر اکیلا رہ جاتا ہے۔ وہ مخلوق کو دیکھنے سے نابینا اور اپنے قلب و باطن کے لحاظ سے اس کی بات سننے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ نفس جب مطمئن بن جاتا ہے تو اعضاء کی حفاظت اسے سونپ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دل اللہ کی طرف سفر کر جاتا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کی تمنا کرتا ہے۔ چنانچہ دنیا اس کے پاس آتی ہے اور نفس کی خادمہ بن کر اس کی حاجتوں کی تکمیل کرتی ہے۔ جو اللہ کے طالب ہیں ان کے ساتھ اللہ کا یہی برتاؤ ہوتا ہے۔ اپنے نصیب کا لقاء حاصل کرنے کے وقت بال بکھرے ہوئے بد شکل بڑھیا کی شکل میں دنیا ان کے پاس آتی ہے اور انہیں ان کا پورا حصہ دے جاتی ہے، اور دنیا ان کی خادمہ و لونڈی بن جاتی ہے۔ اولیاء اللہ دنیا سے اپنے نصیب کا لکھا لیتے رہتے ہیں اور اس کی طرف ذرا دھیان نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری امت کو، ان تعلیمات پر عمل کرنے اور ان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری غفلتوں کو دور فرما اور اپنے ذکر سے اور اپنی یاد میں استقامت سے ہمارے اور قیامت تک ہماری نسلوں کے اور پوری امت مسلمہ کے دلوں کو روشن و منور فرما اور اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.